اساتذہ کے ذکر کی خوشبو تیری زباں سے آتی ہے، اساتذہ کے ذکر کی خوشبو تیری زباں سے آتی ہے، حقیقت یہ ہے تیرے مدرسے کے تمام اساتذہ کو سلام۔ السلام علیکم۔ جی بھائی وعلیکم السلام۔ میں خود میں 2 منٹ سے جب نام بولے گا تو بھول جائے گا، جب نام بھول جائے گا۔ بحمداللہ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچنے جا رہا ہے۔ اس وقت اسٹیج کے اوپر بڑی بڑی ہستیاں جلوہ افروز ہیں، ان میں سے ایک نام جو محتاج تعارف نہیں ہے، حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند۔ حضرت کی شفقتیں اس ادارے کے ساتھ جس وقت اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس دن سے حضرت کی شفقتیں اس ادارے کے ساتھ ہیں۔ بنیادی اجلاس جس وقت ہو رہا تھا اس وقت حضرت والا تشریف لائے تھے، اور اس کی ایک طرح سے بنیاد رکھنے والوں میں حضرت والا بھی ہیں۔ حضرت والا دارالعلوم دیوبند کے مبلغ ہیں، اور یہ حضرات اس طرح کے ہیں کہ وقت بڑی مشکل سے مل پاتا ہے، لیکن ہمارے اوپر ان کی شفقتیں اتنی ہیں کہ جب بھی حضرت کو آواز دی جاتی ہے تو حضرت والا ہماری اس حقیر دعوت کو قبول فرماتے ہیں اور مدرسے کے اندر تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت والا سے میں نے فون پر بات کی تو حضرت والا نے آنے کا وعدہ کیا، اور دوپہر سے ہی مدرسے کے اندر آپ حضرات کی محبت کے اندر تشریف فرما ہیں۔ میں اس وقت چاہوں گا کہ حضرت والا مختصر سی نصیحت ہم سب کو فرمائیں، اس کے بعد تقسیم انعامات کا سلسلہ ہوگا، اور اس سال جو 32 طلبہ حافظ ہوئے ہیں ان کی دستار ہوگی۔ اس کے بعد حضرت محتم صاحب کی دعا کے اوپر اس مجلس کا اختتام ہوگا، اس لیے تمام حضرات سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ تو ڈائس تو اٹھوائے دو بیچ میں سب ضرورت ہے، ڈائس کی آج کرتا کرا دو، سامنے دیکھتے رہیں گے لوگ، تھوڑا سا کنارہ کر دو اس کو۔ اسی کو ادھر کر دیں گے، کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی سید الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ الذین هم ابلغوا القرآن فی الاقران، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عالی قدر حضرت محتم صاحب دامت برکاتہم
اسٹیج پر تشریف فرما لائق صد احترام حضرات علماء کرام و اساتذہ محترم، قرب و جوار سے تشریف لانے والے تمام مہمانان مکرم اور عزیز طلبہ، آج ہم اور آپ انجمن اصلاح البیان کے نہایت کامیاب اختتامی پروگرام میں شریک ہیں۔ یقیناً وہ تمام طلبہ بلکہ ان طلبہ میں یہ صلاحیتیں ابھارنے والے ان کے اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے بڑی محنت و جافشانی کے ساتھ ایسے ایسے خطبہ اور ایسے ایسے خطیب، بیان کرنے والے مقررین تیار فرمائے جو انشاءاللہ کسی بھی میدان میں نکل کر اپنی خطابت کے جوہر بکھیر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں مختلف موضوعات پر بڑی کامیاب مؤثر تقریریں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام طلبہ عزیز کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ جامعہ محمود المدارس جس کے قیام کو تقریباً 30 سال پورے ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، 94 میں 28 ہوئے، ابھی 28 سال پورے ہوئے ہیں۔ اتنی تھوڑی سی قلیل مدت میں جامعہ محمود المدارس نے تعلیمی اور انتظامی اور تربیتی اور اخلاقی اعتبار سے جو گہرے نقوش اور اثرات اس پورے علاقے میں قائم کیے ہیں، یقیناً وہ تمام ارباب مدارس کے لیے لائق تقلید بھی ہے اور قابل رشک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے جامعہ اور جامعہ میں پڑھنے والے طلبہ اور اساتذہ کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم نے جس خلوص کے ساتھ اس ادارے کی بنیاد رکھی اور مخلصانہ جد و جہد کے ساتھ اس ادارے کو شاہراہ ترقی پر گامزن کیا، آج وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ یہ پروگرام جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر تو صرف اصلاح البیان سے متعلق طلباء نے تقاریر پیش کی ہے، مگر یہ سلسلہ جامعہ میں صبح سے مختلف درجات میں چل رہا تھا۔ کہیں مسابقۃ القرآن الکریم، کہیں پر عربی گرامر، نحو و صرف، ان تمام کا مسابقہ تھا۔ قرآن کریم کے مسابقے میں بطور ممتحن کے، بطور حکم کے جو ذمہ دار حضرات تشریف لائے، اسی طریقے سے نحو و صرف، عربی گرامر کے اعتبار سے جن طلباء نے شرکت کی اور دارالعلوم دیوبند کے 2 مؤقر استاذ، 3 مؤقر استاد یہاں پر تشریف لائے، ان سب نے جو رپورٹ دی اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا،
بغیر کسی لاگ لپیٹ کے، بغیر کسی مبالغہ آرائی کے، حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم نے ان سے کہا کہ آپ ہماری ہرگز بالکل رعایت نہ کریں، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، جو کچھ آپ نے سنا ہے، جو کچھ آپ کے قلبی تاثرات ہیں وہ ہمیں بتائیں، ہماری جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہمیں پہلے وہ بتائیں۔ میں برابر میں دوپہر سے حضرت کے پاس وہی بیٹھا ہوا ہوں، آپ حضرات کی تقریریں بھی وہاں بیٹھ کر کے توجہ کے ساتھ برابر ہم لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے سنتے رہے ہیں۔ ان تمام آنے والوں کا تأثر یہی تھا کہ حضرت ہر بچے نے شاندار مظاہرہ کیا، قرآن مجید پڑھنے والوں کا لہجہ بھی عمدہ ہے، قرأت بھی عمدہ ہے، یادداشت بھی بہت اچھی ہے، کہیں پر بھی انہوں نے کوئی نقطہ نہیں رکھا اور کسی بھی کمی کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دلائی، بلکہ ان کی باتوں کو سن کر میرے جی میں بار بار یہ آ رہا تھا کہ میں حضرت سے کچھ گزارش کروں، وہاں تو نہیں کر سکا، لیکن اب سب کے سامنے حضرت محتمم صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو نظام تعلیم کو بہتر بنانے کا، قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنے کا، یہاں اپنے جامعہ محمود المدارس میں اس کی ایک بنیاد ڈالی ہے جو لائق تقلید ہے، قابل رشک ہے، ہم حضرت سے یہ چاہیں گے، گزارش کریں گے، اور یہ ترجمانی میرے اپنی نہیں بلکہ ہمارے محترم مولانا شکیل صاحب، مفتی شہزاد صاحب اور دیگر ہمارے رفقا جو حضرت کی دعوت پر یہاں موجود ہے، تشریف فرما ہے، میں ان سب کی طرف سے یہ ترجمانی کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں حضرت والا دامت برکاتہم سے کہ آپ اپنی نگرانی میں، اپنی سرپرستی میں، اپنے زیر اہتمام کم از کم وہ مدارس جو آپ سے متعلق ہے، جو مدرسے والے آپ سے متعلق ہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کی آمد و رفت رہتی ہے، آپ ان تمام مدارس میں بھی قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا ایسا ہی نظام چالو کرائیں تاکہ محمود المدارس کا یہ فیض، محمود المدارس کا یہ انداز تعلیم، محمود المدارس کا یہ طرز تربیت دوسرے مدرسوں میں بھی رائج ہو جائے، اور آپ کا، یہاں کے اساتذہ کا، جامعہ کا یہ فیض پورے اس علاقے میں، مغربی اتر پردیش میں عام ہو جائے۔ ہمیں امید ہے اور بلکہ یقینی توقع ہے کہ حضرت والا ہماری اس گزارش کو قبول فرمائیں گے، اگرچہ ضعف ہے، کمزوری ہے، کاموں کا ہجوم ہے، بہت ساری مصروفیات ہے، خود یہی کا اتنا کام ہے کہ ہم کبھی آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر دوپہر تک مسلسل ہر درجے سے، کسی نہ کسی درجے سے طلبہ، کوئی نورانی قاعدے والا، کوئی ناظرہ پڑھنے والا، کوئی حفظ کرنے والا، کبھی اس درجے کا، کبھی اس درجے کا، کوئی نہ کوئی بچہ ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، مسلسل ایک استاد کی طرح، جیسے کوئی استاد اپنے درجے میں بیٹھ کر کے محنت کرتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، اتنی پابندی کے ساتھ اتنے طلبہ کو آپ قرآن مجید ان کا سنتے ہیں، کئی کمی ہوتی ہے صحیح کراتے ہیں، زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس درجے سے متعلق استاد کی رہنمائی کرتے ہیں کہ بھئی اس کمی کو آئندہ نہیں ہونا چاہیے، آج سے یہ کمی دور ہو جانی چاہیے۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت کا جو جذبہ ہے قرآن مجید کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھنے پڑھانے کا، قرآن کی تعلیم کو خوب سے خوب تر بنانے کا، اس جذبے کو دیکھتے ہوئے ہم امید رکھتے ہیں حضرت والا سے کہ ہماری اس گزارش کو شرف قبولیت سے نوازیں گے اور یہ نظام
اس طرح کے یہ مسابقے، اس طرح کا یہ تعلیم کا انداز، چاہے وہ مولانا شکیل صاحب کا مدرسہ ہو، چاہے مفتی شہزاد صاحب کا مدرسہ ہو، چاہے میرے اپنے گاؤں کا مدرسہ ہو، یا دیگر بہت سارے وہ مدارس جو حضرت کی سرپرستی میں علاقے میں قرب و جوار میں چلتے ہیں، سوال میں اور پتہ نہیں کہاں، ان تمام مدرسوں میں اسی طرح کا رنگ پیدا فرمائے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا مدرسوں کا، مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والوں کا۔ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ ایک زمانہ وہ تھا یہاں آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، جس وقت میں یہ مدرسہ یہاں قائم کیا گیا تھا، سب سے پہلی کوئی تعمیر اس کالونی میں، اس خطے اور علاقے میں بننے والی وہ مدرسے کی تعمیر، مدرسے کی عمارت ہے۔ یہاں پر نہ کوئی ہوٹل تھا، نہ کوئی دکان تھی، نہ کوئی مکان تھا، بظاہر ایک جنگل تھا۔ کھانے پینے کے اسباب، کھانے پینے کی سہولتیں، کھانے پینے کے وسائل، روزمرہ کی ضرورتوں کی فراہمی، یہاں کچھ بھی دور تک نہیں تھا۔ وہاں اڈے پر جائیے، دور جائیے چل کر، چائے پینا ہو، کچھ کرنا ہو، مگر یہ کہ آج اللہ پاک نے اسی جامعہ کو، اسی ادارے کو، اسی علاقے کو کہ جہاں یہ اندیشہ ہوتا تھا اَيَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ، لگتا تھا کہ لوگ اچک لیں گے، جھپٹا مار لیں گے، جو چیل کسی بوٹی پر جھپٹا مار کر لے اچکتی ہے، ایسے حالات میں ایسی جگہ پر یہ مدرسہ، اس کا بچپن، اس کی ابتدا، لیکن اللہ پاک نے ٹھکانہ دیا، اللہ پاک نے مضبوطی عطا فرمائی، اللہ پاک نے اسے باغ و بہار بنایا، اللہ پاک نے کلیاں نکالی، پھول یہاں سے چمکنے لگے، اس کی خوشبو چاروں طرف پھیلنے لگی، پھر اللہ پاک نے سارے انتظامات کر دیے، طرح طرح کی چیزیں، بچوں کے لیے کھانا، طلبہ کے لیے کھانا، اچھے سے اچھا انتظام، رہنے کا، کھانے کا، ان کے آرام کا، شاندار کمرے، کمروں میں لگے ہوئے کولر، ہر طرح کی سہولتیں، یہ سب کچھ اللہ پاک نے عطا کیا، کاہے کے لیے؟ لعلکم تشکرون۔ آج اس ادارے کے ذمہ دار اس مقام پر فائز ہے جو ایک مقام شکر آتا ہے۔ آج ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک نے اتنی ڈھیر ساری بے شمار انگنت نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، بلکہ پوری امت مسلمہ کو شکر ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر اس علاقے والوں کو، چاہے پپرنا ہو، مسوری ہو، داسنا ہو، دہرہ ہو، کھچرا ہو، بجیڑا ہو، اور جو جتنے بھی گاؤں آس پاس میں، ناہل ہو، کوئی بھی گاؤں ہو، خاص طور پر اس علاقے کو، اس علاقے کے لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے علاقے میں، ہمارے پاس پڑوس میں، ہماری بستی میں ایک ایسا ادارہ کہ دور دور تک جس کا فیض جاری ہے، آپ کو شاید معلوم نہیں، آپ کے اس ادارے کا فیض، جامعہ کا فیض، حضرت کا فیض بہار تک جاری ہے۔ اگرچہ وہاں کا فیض دیکھنے کی تمنا ہماری بھی تھی، کئی مرتبہ پروگرام بھی بنایا مولانا ذاکر صاحب نے، مگر ابھی ہمارے نصیب میں نہیں ہوا۔ بہار میں یہاں جامعہ کی شاخ چل رہی ہے باقاعدہ، یہیں سے پڑھ کر جانے والا علم حضرت کے مشورے سے، حضرت کی سرپرستی اور نگرانی میں، بلکہ حضرت ہی نے باقاعدہ وہاں ایک ادارہ بنوایا ہے جس کے تمام تر اخراجات حضرت ہی اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ وہاں تک آپ کا اور آپ کے ادارے کا اور اس ادارے کی تعلیم کا اور یہاں کے نظام کا فیض جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اور دور تک، دور سے دور تک اس ادارے کے فیض کو
اور یہاں جو حضرات سب مل کر کے محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی تمام کی محنتوں کے اثرات دور تک ظاہر فرمائے۔ بچوں نے تقریریں کی ہیں۔ خطابت ایک بہت بڑا ہنر ہے۔ خطابت و تقریر ہر زمانے کی ایک ضرورت رہی ہے۔ خطابت نے دریاؤں کے رخ موڑے ہیں۔ خطابت نے لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقریر سے زیادہ تحریر پائیدار ہوتی ہے۔ جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں تقریر کرنے والا تو کرکرا کے مر جاتا ہے، آواز اس کی فضاؤں میں ادھر ادھر دھکے کھاتی پھرتی رہتی ہے، جو کچھ کہا باقی بھی نہیں رہتا۔ اور جو تحریر میں ہوتا ہے، کتاب کی شکل میں ہوتا ہے، اوراق میں محفوظ ہوتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، نسلوں تک پڑھا جاتا ہے، نسلوں تک وہ کتابیں لوگوں کی نظروں کے سامنے رہتی ہیں۔ لیکن میں عرض کروں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے دین کی تبلیغ اپنی زبان سے، اپنی قوت گویائی سے، اپنی زبان کے الفاظ سے کی۔ اللہ پاک نے یہی تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قرآن مجید میں، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے۔ یہ تو نہیں فرمایا لکھ دیجئے، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ زبان سے کہیے، بولیے، بتائیے کہ میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ خطابت مختصر نظر کر رہا ہوں، خطابت دینی اعتبار سے اس کو 3 دائروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دینی اعتبار سے 3 حصوں میں خطابت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک خطابت اور دعوت دین، دین کی دعوت کے لیے خطابت۔ ایک خطابت اور اصلاح امت، امت کی اصلاح کے لیے خطابت۔ اور تیسرا دائرہ ہے، تیسری قسم ہے خطابت کی، خطابت اور دفاع اسلام، اسلام پر ہونے والے حملوں کا اپنی زبان سے، اپنے بیان سے، اپنی خطابت سے اس کا دفاع کرنا۔ اور یہ دفاع اسلام بھی 2 طریقے پر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ دفاع کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کا جو مسلمان نہیں ہے، وہ کرسچن ہے، وہ ملحد ہے، وہ زندیق ہے، وہ مرتد ہے، وہ غیر ہے، اسلام پر حملہ کرتے ہیں، نبی کی ذات پر حملہ کرتے ہیں، نبی کی ذات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، دین کے احکام میں شکوک و شبہات نکالتے ہیں۔ ایک تو یہ موقع ہے، ایک یہ اسٹیج ہے دفاع اسلام کا۔ دوسرا اسٹیج دفاع اسلام کا وہ ہے کہ غیروں کی طرف سے نہیں، بلکہ خود ایک مسلمانوں کا طبقہ، نوجوانوں کا طبقہ آج کی ماڈرن دنیا میں رہ کر، آج کی موبائل کی دنیا میں رہ کر، موبائل کے فیس بک کو دیکھ کر، موبائل کے مفتیوں کو پڑھ کر، موبائل پر آنے والے میسیج کو پڑھ کر اس کے دماغ میں کھلبلی مچتی ہے، ذہن میں ایک نشیب و فراز آتا ہے، اس کو بھی شکوک و شبہات اپنے دین کی طرف سے احکام اسلام میں، تعلیمات اسلام میں بہت سارے مسائل میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس کو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فکری ارتداد پیدا ہونا لگتا ہے۔ جب اپنی قوم کے نوجوانوں میں ذہنی، فکری اور سوچ کا ارتداد پیدا ہونے لگے تو آپ کی خطابت کی ضرورت ہے، آپ کی تقریر کی ضرورت ہے۔ ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، سائنٹیفک طریقے پر دلائل کے ساتھ ان کے اشکالات کو دور کرنے کے لیے
ان خطیبوں کی، ان خطبہ کی ضرورت پڑے گی، جس کی تیاری یہاں جامعہ محمود المدارس میں ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ ہمارے تمام طلباء نے تقریریں پیش کی ہے۔ وہاں بیٹھ کر کے خود حضرت بھی اتنا دغدغ ہو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو اتنی شاندار تقریر تو ہم بھی نہیں کر پاتے جتنی شاندار تقریر ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ یہ خود حضرت نے وہاں مجھ سے کہا کہ دیکھو سنو تو صحیح، کتنا بے باک بول رہا ہے، کتنا بے دھڑک بول رہا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تقریر کا یہ سب سے بڑا، تقریر کی کامیابی کا دار و مدار ہی اس پر ہے کہ بولنے والا بے جھجک اپنے معافی ضمیر کو ادا کرے، اپنے دل کی بات کو بڑی جرأت اور بے باکی کے ساتھ، ڈر کر کے نہیں، دب کر کے نہیں، بلکہ ہمت کے ساتھ، پورے جذبات کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرے۔ ماشاءاللہ ہمارے تمام عزیز طلباء نے اسی انداز میں، چاہے وہ عربی تقریر کرنے والا ہو، چاہے وہ انگریزی میں تقریر کرنے والا ہو، چاہے اردو میں تقریر کرنے والا ہو، ذرا دیکھیں تو صحیح ماشاءاللہ جامعہ محمود المدارس، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک مدرسہ ہے، نہیں معلوم کہ یہاں پر ماشاءاللہ انگریزی زبان میں بھی عمدہ انداز کے ساتھ تقریر کرنے والے موجود ہیں، عربی میں بھی تقریر کرنے والے، خطابت کے جوہر پہ کھیلنے والے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بری نظروں سے بچائے، ادارے کی اللہ حفاظت فرمائے، اور دن بدن روز بروز اللہ پاک اس کو ہمہ قسم کی ترقیات سے اللہ مالا مال فرمائے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ مختلف الانواع خدمات ادارے کی طرف سے انجام دی جا رہی ہے۔ یہ آپ کے یہاں برابر میں ہاسپٹل بن رہا ہے، ادھر تھوڑے سے فاصلے پر ماشاءاللہ انٹر کالج اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ طلباء آرام کے ساتھ رہیں اچھے انداز میں، جیسے اپنے گھروں میں، محلوں میں، کوٹھیوں میں، ان کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا ہے۔ تو سب کے مزاجوں کو سامنے رکھ کر کے ہر طرح کا انتظام ادارے میں، جامعہ میں موجود ہے۔ اللہ پاک اس کو ترقیات سے مالا مال کرے، بدخواہوں کی بدخواہی سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ قلبی تاثرات کو پیش کرنے کے لیے وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، جو میرے دل میں جذبات ہیں اور جو تاثرات ہیں، میں انہیں الفاظ کا جامہ پہنانے سے قاصر ہوں۔ بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ ہم جیسے دوسرے مدرسے والوں کے لیے بہت عمدہ قسم کا ایک نمونہ ہے، اور اس نمونے کو وہاں پر بھی بنانے کے لیے اور وہاں تک لے جانے کے لیے ہم نے حضرت سے درخواست کی ہے۔ ہم چاہیں گے نقد اسی مجلس میں حضرت والا اگر یہ اعلان فرما دے تو ہم سب کے دل بڑے ہو جائیں گے، خوشیوں سے لبریز ہو جائیں گے، اور ہمارے قلوب جو ہے ہمارے مسرت کے اچھلنے لگیں گے جب حضرت یہ اعلان کریں گے۔ انشاءاللہ جہاں بھی ضرورت ہوگی، جہاں مجھے یاد کیا جائے گا، میں وہاں پہنچ کر کے اسی طرح کا انداز تعلیم اور طرز تعلیم جاری کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمتوں کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔